بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اورینٹلزم ہی کے تناظر میں ایک افسانہ جو کہ کہانی کی شکل میں موجود ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ یہ افسانہ دراصل ہمارے ملک کی اس پوری اس صورتحال کی عکاسی کرتا ہے جو اورینٹلزم کے نتیجے میں ہمارے ملک میں ڈیولپ ہوئی آزادی ہو جانے کے باوجود۔ تو اس افسانے کو آپ غور سے سنیں اور آخری میں ہم اس پہ تبصرہ بھی کریں گے آپ کے ساتھ، اور آپ بھی اس افسانے میں پڑھ کے سن کے بعد میں آپ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹس میں دے سکتے ہیں۔ افسانے کا نام ہے غیرت، اور یہ افسانہ اسد واحدی نے لکھا ہے جو اس وقت امریکہ میں مقیم ہے۔ میں رواں طریقے سے اس کو پڑھ دوں گا بیچ میں رکے بغیر، اور آخری میں ہم اسے تفصیل سے اس پر روشنی ڈالیں گے اور نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ غیرت۔ سلطان شاہ اور منظر کی اسکول کے زمانے سے گہری دوستی تھی۔ منظر کو جب بھی چھٹی ملتی وہ روڑی گوٹھ آ جاتا اور کئی دن رہتا۔ دونوں راتوں کو دیر تک باتیں کرتے اور دن کو شکار کھیلنے چلے جاتے، یا جھیل کے کنارے کسی سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ کر باتیں کرتے۔ باتیں باتیں باتیں، یہی تو دوستی کے پل تھے۔ پھر منظر واپس آ کر اپنی نوکری میں لگ جاتا۔ سلطان شاہ بڑے سائیں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ تمام لوگ سلطان شاہ کو بڑے سائیں کا جانشین سمجھ کر اس سے ادب سے بات کرتے تھے اور اس کو چھوٹے سائیں کے نام سے پکارتے تھے۔ سلطان شاہ کی تعلیم BSc تک تھی، لیکن اسے مطالعے کا بہت شوق تھا۔ روڑی ایک بڑا گوٹھ تھا جو بڑے سائیں کی عملداری میں تھا۔ روڑی گوٹھ کے گرد میلوں تک بڑے سائیں کی زمینیں پھیلی ہوئی تھیں۔ زمین سونا اگلتی تھی جو بڑے سائیں کی ملکیت ہوتا تھا۔ ہاری تو وہ مشینیں تھے جو صرف 2 وقت کی روٹی اور ایک جھونپڑی کے عوض سائیں کو دعائیں دیتے تھے اور اس کی اطاعت کو اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اکثر لوگوں کے دستے بدعا حاجتوں کے کشکول تھے اور زندگی مفلس کی قبا۔ کہنے کو امریکہ کے حبشی نژاد غلاموں سے یہ اس لیے بہتر تھے کہ یہ سائیں کی ملکیت نہ تھے اور گاؤں چھوڑ کر دوسری جگہ جا سکتے تھے، لیکن شخصی آزادی تو اکثر معاشی آزادی کی مرہون منت ہوتی ہے۔ بسا اوقات سائیں کے جبر کے باوجود 2 وقت کی آدھی روٹی ملنا ہی خدا کی رحمت تھی۔ مذہب نے بھی قناعت کی تلقین کی ہے، لیکن یہاں قناعت مجبوری کا سودا تھا اور ناداری اس کی بدبختی۔ سردیوں کے دن تھے۔ ایک شام منظر اور سلطان شاہ یعنی دونوں دوست مرغابیوں کے شکار کے لیے جا رہے تھے۔ موسم خوشگوار تھا، فضا میں ڈوبتے سورج نے رنگ بکھیرے ہوئے تھے، ہوا فرحت بخش تھی۔ سلطان شاہ دھیرے دھیرے جیپ چلا رہا تھا۔ اچانک سامنے کھیتوں میں سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی جیپ کی طرف آئی۔ اس کے پیچھے 2 آدمی دوڑ رہے تھے۔ سلطان شاہ نے جیپ روک دی۔ اس لڑکی کا بچپن ابھی جوانی میں نہیں ڈھلا تھا۔ خوف سے چہرہ زرد تھا۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے اس طرح دوڑ رہی تھی جیسے اس کی زندگی کا دار و مدار ہی پیچھا کرنے والوں سے بچ جانے پر ہے۔ قمیض ایک جگہ سے پھٹ گئی تھی جس میں سے اس کا بازو نظر آ رہا تھا۔ سلطان شاہ اور منظر حیرت سے ان تینوں کو دیکھتے رہے۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور جیپ کا دروازہ پکڑ لیا۔ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، اس نے روتے ہوئے سلطان شاہ سے کہا۔ کیا بات ہے؟ اسی وقت ایک آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ چل ورنہ بہت ماروں گا۔ کیا بات ہے؟ کیوں دوڑا رہے ہو اسے؟ سلطان شاہ نے ڈانٹ کر ان آدمیوں سے پوچھا۔ سائیں یہ بھاگ آئی ہے، ایک آدمی نے ہانپتے ہوئے کہا۔ کہاں سے بھاگ آئی ہے؟ تم کون ہو اس کے؟ ہم لوگ آپ کے ہاری ہیں، میں بڑے سائیں کے یہاں کام کرتا ہوں۔
یہ ایک کامدار کی لڑکی ہے، بڑے سائیں نے منگوائی تھی، اوطاق سے دیوار کود کر بھاگی ہے، اس نے دبی زبان سے کہا۔ سلطان شاہ نے حیرانی سے اس آدمی کا منہ دیکھا اور کچھ نہ بولا۔ ان ہاریوں نے اس کو بازوؤں سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ روتی چلاتی گھسٹتی رہی اور مڑ مڑ کر جیپ کی طرف دیکھتی رہی۔ سلطان شاہ نے جیپ چلا دی اور بہت تیزی سے جا کے جھیل پر روک لی۔ انہوں نے نہ بندوقیں نکالی نہ شکار کھیلا۔ دونوں کچھ دیر حیران بیٹھے رہے۔ پھر سلطان شاہ نے کہا، منظر، تم حیران ہو گئے ہوگے، میں بھی ششدر رہ گیا ہوں اس لڑکی کی بے کسی پر اور اپنی بزدلی پر۔ یہ میرے لیے پہلا واقعہ تھا۔ سنا تو کرتا تھا، لوگوں کو سرگوشیوں میں یہ باتیں کرتے یقین نہیں کرتا تھا۔ کبھی جب کسی معتبر آدمی سے یہ باتیں سنتا تو دل کو سمجھا لیتا تھا کہ کوئی نئی بات نہیں۔ اس ملک کے گوٹھوں اور وڈیروں کی عملداری میں تو یہ ایک عام سی بات ہے۔ اس ملک کے بنتے ہی پڑوسی ملک کی طرح ہم کو بھی زمینداری نظام ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن کرتا کون؟ انہی لوگوں نے تو اس ملک کے بنانے میں مدد کی تھی، دراصل اپنی زمینوں کو بچانے کو۔ اب یہ ممکن نہیں، ڈاکو لوٹا ہوا مال واپس نہیں کرتے۔ وہ سر جھکائے رہا۔ تم کیا سوچنے لگے منظر؟ چند دنوں کے لیے شہر سے نکل کر یہاں آئے تو دل اور دکھ گیا۔ ایسی دنیا ہے کہ دل دکھتا ہی رہتا ہے۔ مجھے بہت رنج ہوتا ہے مگر میں کچھ کر نہیں سکتا۔ تنگ آ کر ملک سے باہر جانے کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ جب بابا نہیں ہوگا تو اختیار میرے پاس ہوگا، تب شاید میں کچھ کر سکوں گا، یہ اس نے کہا، سلطان شاہ نے۔ اب وہ کہہ رہا ہے اس کے جواب میں اس کا دوست منظر، تمہارے بابا جیسے لوگ پورے ملک پہ پھیلے ہوئے ہیں سلطان، ایک تمہارے بابا کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اجتماعی حیثیت سے کچھ کرنا ہوگا۔ کون کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ عجیب بات ہے کہ محکوم اپنی آزادی نہیں بلکہ اکثر اپنے حاکم کا تسلط چاہتے ہیں۔ انسان کے لیے اکیلا رہنا، قید تنہائی جھیلنا اور بے سہارا رہنا ایک عذاب ہے۔ اس کے کمزور وجود کو اس پل پل بدلتی دنیا میں لوگوں کا سہارا چاہیے۔ مسلمان مسجد میں نمازیوں کے ساتھ اپنی تنہائی کو پر کرتا ہے، خدا کے سائے میں اسے سکون ملتا ہے۔ دنیا میں خدا اس کا رکھوالا ہے، سارے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اسے اتنی بڑی ہستی کا سہارا لے کر اپنے وسوسوں سے نجات ملتی ہے۔ ہندو کو اپنے مندروں میں پجاریوں کی سنگت میں یہی سکون ملتا ہے، بھگوان ان کا پالن ہار ہے۔ اس گوٹھ میں سائیں ہاری کی زندگی اور سلامتی کا نگہبان ہے، وہی اسے مارتا بھی ہے اور وہی اسے جلاتا بھی ہے۔ بابا کے سوا اس کا دنیا میں کوئی اور وسیلہ نہیں۔ یہی بے بسی غلامی کو جنم دیتی ہے۔ اگر اس سے آزاد ہو جائیں تو فاقوں مریں، جھوٹے الزام پر تھانے میں پولیس سے مار کھائیں یا جرگے کی دی ہوئی سزائیں بھگتیں، گوٹھ سے نکال دیے جائیں تو در بدر بھٹکتے پھریں، تو اس آزادی سے یہ غلامی بدرجہ بہتر ہے۔ یہ بڑے سائیں سے نفرت کرتے ہیں اور اسی کو ووٹ دینے پر مجبور ہیں۔ یہ معاشی غلام ہیں۔ آزادی آدمی اپنی مرضی پر چلنے کے لیے خود مختار ہوتا ہے۔ آزاد آدمی اپنی مرضی پر چلنے کے لیے خود مختار ہوتا ہے، جو اکثر ہماری سماج میں ناپسندیدگی کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اکثر لوگ اس آزادی کو چھوڑ کر بھیڑ چال چلنے لگتے ہیں۔ ہم بے ضمیر ہیں، ہمارے دو چہرے ہیں۔ میرا باپ نماز بھی پڑھتا ہے، مسجد بھی جاتا ہے اور اندر اندر دوسروں کی لڑکیوں کو خراب بھی کرتا رہتا ہے۔ یہ تو جیسے مرتد کا ایمان ہے۔ مگر اوہ، اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی، لوگ بھی بہت بدل گئے ہیں۔ خمیسہ بابا کو ہی دیکھ لو۔ اب یہ دوسرا کیریکٹر دکھا رہے ہیں۔ نماز پابندی سے پڑھتا ہے، پورے روزے رکھتا ہے، مگر لوگوں کو گولی مارنے سے نہیں ہچکچاتا۔ اسے بس جرگے کا حکم چاہیے۔ چوہے دان میں پھنسے ہوئے چوہوں کو تیلیاں بھونک بھونک کر ان کی چیں چیں کی آوازیں سنتا ہے اور درد اور خوف سے ابلتی آنکھوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن وہ بچوں سے بہت پیار کرتا ہے۔
وہ اس کی داڑھی کھینچتے ہیں اور وہ ہنستا ہے۔ ہر ہفتے مسجد میں اسلامی نظام نافذ کرنے کے والے جلسوں میں پابندی سے جاتا ہے۔ مجھ سے بھی چلنے کو کہہ رہا تھا، تم سے بھی شاید کہے، تم کو بھی بہت چاہتا ہے۔ مجھے بھی وہ بہت اچھا لگتا ہے، منظر نے جواب دیا۔ خمیسہ ایک لال آنکھوں گھنی داڑھی والا گٹھے جسم کا شخص تھا، جرگے کا ملازم تھا۔ سب اس سے ڈرتے تھے۔ وہ پگڑی باندھ کر سینہ پھلا کے چلتا تھا۔ سلطان شاہ کی حفاظت کی ذمہ داری بڑے سائیں نے خمیسہ ہی کو دی رکھی تھی۔ وہ اکثر اس کے آس پاس ہی رہتا تھا۔ 6 ماہ کے بعد سلطان شاہ جرمنی چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد منظر روڑی گوٹ کبھی نہیں گیا۔ ایک مرتبہ بڑے سائیں نے تیتر کے شکار کے لیے بلایا تو اس نے ان کا شکریہ ادا کر کے بہت احترام کے ساتھ اپنی مجبوری ظاہر کر دی اور جلد آنے کا وعدہ کیا۔ ہندوکش سے لے کر بحر عرب تک سارے ہی گوٹھوں اور گاؤں کا ماحول آزاد طرز زندگی کے لیے سازگار نہ تھا۔ روڑی میں تو شاید وہ تمام حدودوں کو پھلانگ گیا تھا۔ چند سال پہلے خمیسہ نے جرگہ کے حکم پر گوٹ کے واحد ٹیچر کو گولی مار دی تھی۔ اس ٹیچر نے ایک لاوارث بیمار بیوہ کا گھڑا اٹھا کر اس کے گھر کے اندر پہنچا دیا تھا۔ گھر سے نکلتے ہوئے لوگوں نے دیکھ لیا۔ بدکاری کا الزام لگا۔ لوگ اس عورت کو بھی گھر سے باہر کھینچ لائے۔ جرگے نے فیصلہ دیا اور فوراً ہی لوگوں نے ہنستے ہوئے اسے میدان میں گڑے ہوئے کھمبے سے باندھ دیا اور خمیسہ نے گولی چلانے میں دیر نہ کی۔ اس عورت پر بے غیرتی کا الزام لگا کہ چہرے پر کالک مل کے سر مونڈ کے گاؤں سے نکال دیا گیا۔ وہ بھیک مانگتی رہی اور جب کئی مرتبہ بھوکی سوئی تو خدمت خلق کا پیشہ اختیار کر لیا۔ گوٹ میں لوگ کئی دن تک دبی زبان سے جرگے کے فیصلے پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے رہے، لیکن جب بیوی اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاتی تو اس پیشے کی افادیت انہیں سمجھ میں آ جاتی تھی۔ اب لوگ پانی کا گھڑا تو کیا، تحائف لا کے اس کے گھر میں رکھ دیتے تھے۔ اپنی غیرت کو بالائے طاق رکھ کر اس بے غیرت کے نخرے اٹھاتے تھے۔ اب کوئی اس کو بدکار نہیں کہتا تھا۔ اس عورت کا گھر تو اب گناہ و ثواب کی تپش میں اسیاں کی چھاؤں تھی۔ اب دور دور تک جرگوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ سب ان کے خوف سے کانپتے تھے۔ پورے ملک کے دیہی علاقوں میں انصاف یا تو جرگوں سے ملتا تھا یا چودھریوں اور سرداروں سے۔ عدالتیں تو بس شہروں میں تھیں، جبکہ لوگوں کی لگ بھگ 70% آبادی دیہی علاقوں میں رہتی تھی۔ جرگہ نظام ہی عدلیہ تھا اور یہی انتظامیہ بھی۔ یہی عام شخص کی تقدیر کے مالک تھے۔ پولیس وڈیرے یا سردار کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی تھی اور جب تک جھنجھوڑی نہ جائے تھانے سے باہر نہ نکلتی تھی۔ لوگ جرگے کے ڈر سے سر جھکا کے چلتے تھے۔ جرگے کے ممبر اپنی خمیدہ کمروں کو سیدھا کر کے نیچے کی طرف جھکی ہوئی مونچھوں پر موم لگا کر آسمان کی سمت کر کے ان پر تاؤ دیتے تھے اور سینہ تان کے ایک باکردار آدمی کی طرح غرور سے سر اٹھا کر چلتے تھے۔ ٹیچر کو گولی مارے جانے کے بعد سے لوگ اور بھی ڈر گئے تھے۔ اب اس گوٹھ میں خوف کا راج تھا۔ دراصل خوف کا راج پورے ملک ہی میں تھا، ایسا خوف جو کسی کو چین کی نیند سونے نہیں دیتا تھا۔ جرگے، چودھری، سردار، پنچایت سب اپنی مرضی کے مالک تھے۔ ان کو دستور سے غرض تھی، نہ ملک کے قوانین سے۔ انصاف کی کتاب جو ان کے ذہنوں میں محفوظ تھی، ان کو ورثے میں ملی تھی، جس میں وہ اپنی مرضی سے موقع کی مناسبت دیکھ کر تحریف کر لیتے تھے۔ شریعت کے معاملے میں گاؤں کا ملا ان کا تابع بھی تھا اور مشیر بھی۔ عدل کی بنیادیں قدیم روایتیں اور فرسودہ رسمیں تھیں۔ ہر طرف سماج اور مسخ شدہ مذہبی اقدار کا شکنجہ تھا۔ اس گھٹے ہوئے ماحول میں ہر شخص خوف زدہ رہتا تھا۔ اس دم گھٹتے ہوئے خوف کی وجہ سے گوٹھ میں گلیاں سنسان تھیں۔ لڑکیاں گھروں میں قید تھیں۔ پچھلے زمانے کی طرح گلیوں میں نہ دزدیدہ نظریں تھیں، نہ دبی دبی مسکراہٹیں، نہ کھلی ہوئی ہوا میں لہلہاتی الڑ جوانیاں اور نہ ہی اس ہوا سے اڑتے ہوئے آنچل۔ نہ جھیل کے کنارے
کنج میں بانسری کی آلاپ، نہ کوयल کوکتی تھی نہ کوے بولتے تھے۔ عورتوں کی زندگی تو چوہے دان میں پھنسے ہوئے چوہے کی طرح تھی۔ جبر سے اس کی آنکھیں اپنی بے بسی پر اشکبار رہتی تھیں۔ وہ چار دیواری کے اندر چادر لپیٹے کھڑکی کی جھری سے باہر کی دنیا کو چھپ کے بس ایک نظر دیکھ لیتی تھیں اور آزادی کی دعائیں مانگتی تھیں۔ پھر بھی کبھی کبھی چشمے کے کنارے کنج میں مرد اور عورت کے قدموں کے نشان کے ایک ساتھ چلنے کی خبر جرگے کو ملتی تھی۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا تھا۔ طاقت اور جبلت کے تصادم میں یہ دنیا اور نہ معلوم کتنی اور دنیائیں اب کالے بادلوں کے نیچے آ گئی تھیں۔ ان دنیاؤں میں عورت ذات ہمیشہ سے ہی بدذات سمجھی جا رہی تھی۔ لڑکیاں پیدا ہوتے ہی دفن کر دی جاتی رہی ہیں۔ جو دفن ہونے سے بچ جاتیں وہ زیادہ منہ زوری دکھاتیں تو ہنٹروں سے ادھیڑ دی جاتیں۔ اس کے باوجود جرگے کے عدالتی رجسٹر کئی بے غیرت لڑکیوں کے نام تھے۔ گوٹ کے جرگے کے ممبروں اور ملا کا خیال تھا کہ عورت کی خصلت مردوں کی غیرت کو للکارنے کے لیے ہوتی ہے۔ ان کا یقین تھا کہ اگر عورت کو چار دیواری میں بند نہ کیا جائے تو ہزاروں گل کھلا دے۔ اب گوٹ میں ہنسی اور ٹھٹے بدعت سمجھے جاتے تھے۔ نوجوان کم ہی تھے اور وہ بھی ڈرے ہوئے تھے۔ کچھ تو گوٹ ہی چھوڑ گئے تھے، اس لیے کہ لڑکیاں موقع پا کر دروازے کی اوٹ سے ان کو آنکھوں میں دعوت دیتی تھیں۔ اس دعوت سے انکار کر دینے کا ان میں بوتا نہ تھا، لیکن پھر بھی جوانی میں وہ خمسہ کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس بات کو تقریباً 2 سال کا عرصہ گزرا جب اس نے حسینہ کو دیکھا تھا۔ کس نے؟ منظر نے۔ اس بات کو تقریباً 2 سال کا عرصہ گزرا تھا جب اس نے حسینہ کو دیکھا تھا۔ وہ سلطان شاہ کے ساتھ حسینہ کے کسی رشتہ دار کی شادی کی تقریب میں گیا تھا۔ اتفاقاً اس کی نظر حسینہ پر اس وقت پڑی جب وہ چھوٹے اور بڑے سائیں کا کھانا سجا رہی تھی اور دروازہ ہوا سے کھل گیا تھا۔ چادر میں لپٹی ہوئی وہ ایک دراز قد سڈول جسم کی لڑکی تھی۔ سیاہ چادر اور اس کے قد سے بہت بڑی تھی اور زمین پر لوٹ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر منظر پہ ڈالی اور چادر لپیٹتی ہوئی تیزی سے اندر چلی گئی۔ اس وقت وہ منظر کو ایک معصوم میمنے کی طرح لگی جس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوشیوں کا رس جھلک رہا تھا۔ وہ آنکھیں معصومیت اور حیرت سے دنیا کو دیکھ رہی تھیں، لیکن اس کو سمجھنے کا ادراک نہیں رکھتی تھیں۔ اس کی ایک نظر نے منظر سے اپنے مستقبل کا المیہ بیان کر دیا، جو ان گوٹھوں اور ملک کے پسماندہ علاقوں میں عورت کا نوشتہ تقدیر تھا۔ ان آنکھوں نے منظر سے کہا، میں تم کو پہچانتی ہوں، جانتی نہیں، بس یہی تو اس دنیا میں عورت اور مرد کا رشتہ ہے۔ اس سیاہ چادر نے میری خود نمائی کے پر کاٹ دیے ہیں، بند کواڑوں نے میری اڑان کو مقید کر دیا ہے، سماج کے جبر نے میرے پیروں میں اپنے رواجوں کی بیڑیاں ڈال دی ہیں اور میری سوچ پر بھی پہرے لگا دیے ہیں۔ میرے اوپر یہ پابندی ہے کہ میں اسی کو دل دوں اور اسی کے لیے اپنی باہیں کھولوں جسے میرے والدین نے میرے لیے منتخب کر لیا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ محبت اپنی عبادت کی خدا خود بناتی ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ محبت ہی عبادت کی محرک ہے اور خدا کی پذیرائی انسانوں کی پرستش میں مضمر ہے۔ وہ یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وفا صرف آزاد لوگوں کا حوصلہ ہے، جس کی چار دیواری یا تو اتنی وسیع ہے کہ تمام عمر چل کے بھی وفا شعار اس سے باہر نہیں نکلتے۔ منظر کے لیے یہ کوئی یادگار واقعہ نہ تھا، قابل فکر ضرور تھا۔ محبوس عورتوں کی نگاہیں چشم زدن میں اپنی بے بسی اور غلامی کی داستان سنا ہی دیتی تھیں۔ منظر اس ایک نظر کو کبھی نہ بھول پایا۔ البتہ حسینہ کبھی کبھی اس کے خیالوں میں سر اٹھا کر اس سے بے الفاظ گفتگو کر لیتی تھی۔ حسینہ کے والدین گوٹھ میں اپنی پیدائش کے دن سے رہتے تھے، خود کو غیور سمجھتے تھے اور اپنی محدود آمدنی میں جو ان کو اپنی زمین کے کرائے سے ملتی تھی گزر بسر کرتے تھے۔ ان کے گھر اولاد پیدا ہونے کو تھی۔ انہوں نے بہت منتیں مانی کہ لڑکا پیدا ہو۔ لڑکے کام کاج میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں، بڑھاپے کو سہارا دیتے ہیں اور ان کے ساتھ غیرت کا سوال بھی نہیں اٹھتا، لیکن قدرت ان کے ہم خیال نہ تھی۔ وہ بہت معصوم صورت اور ہنس مکھ بچی تھی۔
تو اس کا نام حسینہ رکھ دیا گیا۔ پھر بھی ماں باپ خوش نہ تھے۔ حسینہ جب اس عمر کو پہنچی جہاں ہر لڑکی پر آب و تاب آ جاتی ہے اور وہ دیر تک آئینے سے اپنے حسن کی داد مانگتی ہے، تو ماں باپ کی تشویش بڑھ گئی۔ چادر تو اوڑھتی رہی تھی، 4 دیواری اونچی کر دی گئی تھی۔ اسے گھر سے باہر نکلنے ہی نہ دیا جاتا تھا کہ کہیں سے بے غیرتی کا ٹوکرا سر پر نہ اٹھا لائے، لیکن آفت ناگہانی بن کر آسمان سے نازل ہوئی۔ بڑے سائیں نے اپنی خاص نوکرانی سے حسینہ کی ماں کے کان میں کہلوایا کہ آج کل ان کو بخار لگ گیا ہے اور رات بھر سر میں بہت درد رہتا ہے۔ اگر حسینہ کو شام کو بھیج دیں تو وہ ان کے سر پر بھیگا کپڑا رکھتی رہے اور صبح منہ اندھیرے وہ گھر واپس چلی جائے، وہ اس احسان کا بدلہ کبھی اتار دیں گے۔ خوف سے سب کا دم نکل گیا۔ پانی میں رہتے تھے، مگرمچھ سے دشمنی مول نہیں لے سکتے تھے۔ حسینہ کے کانوں میں بھی یہ بات ڈال دی گئی۔ حسینہ نے سائیں کے سر درد کی داستانیں سنی تھیں، اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ سائیں سے عاجزی سے کہلوا دیا گیا کہ اگر ان کا درد دوسرے دن بھی رہا تو حسینہ کو ان کے چھوٹے گھر میں پہنچا دیں گے اور منہ اندھیرے واپس لے آئیں گے، ابھی خود حسینہ کو بخار ہے۔ دوسرے دن حسینہ غائب ہو گئی اور بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی اس کا پتہ نہ چلا۔ حسینہ رات بھر دہشت اور کراہیت کے مارے پلکیں بھی بند نہ کر سکی تھی۔ سویرے ہی اس نے سرگوشیوں میں منت سماجت کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو شہر میں چاچا کے گھر پہنچا دینے پر راضی کر لیا۔ بڑی مشکل سے چھپ چھپا کر دونوں بس میں چڑھ گئے اور دھڑکتے دل کے ساتھ چاچا کے گھر پہنچ گئے۔ چاچا نے بڑے سائیں کے خوف سے اسے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا اور واپس گھر جانے کو کہا۔ سوائے گوٹ کے کوئی اور جائے پناہ نہ رہی تو محمد حسن اسے خاموشی سے منظر کے گھر لے آیا۔ منظر بھی شہر میں رہتا ہے کہ شاید وہی اسے کچھ دن کے لیے رکھ لے یا کہیں چھپا دے۔ محمد حسن کئی بار منظر کے گھر آ چکا تھا۔ جب سلطان شاہ کو ہرن کا گوشت یا شکار کیے ہوئے تیتر منظر کو بھیجنا ہوتے تھے تو یہ کام محمد حسن کے سپرد کر دیتا تھا۔ محمد حسن اکثر شکار میں بھی ان دونوں کے ساتھ جاتا تھا۔ وہ منظر کو جانتا تھا۔ منظر اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ اس کی ماں منظر سے پوچھے بغیر حسینہ کو گھر میں رکھنے پر راضی نہ ہوئی، لیکن جب زار و قطار روتی ہوئی حسینہ نے اپنا سر ان کے پاؤں پر جھکا دیا اور گھر سے بھاگ آنے کی وجہ دبے لفظوں میں بتا دی تو ان کو رحم آ گیا۔ انہوں نے منظر کو فون کیا، وہ گھبرا کے گھر آیا۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ اس برے وقت میں ایک معصوم لڑکی کو سہارا دینا ثواب کا کام ہے اور وہ حسینہ کو کچھ دنوں کے لیے رکھ لینا چاہتی ہیں۔ منظر کو بڑے سائیں کے عطاب کا اندازہ تھا۔ وہ بہت خائف تھا، لیکن جب سیاہ چادر کے درمیان حسینہ کے گندمی رنگ کے چہرے پر سجی ہوئی 2 سیاہ بھیگی ہوئی آنکھوں نے، جو کبھی منظر کی آنکھوں سے باتیں کرتی تھیں اور کبھی جھک جاتی تھیں، دبے الفاظ میں بڑے سائیں کے سر درد کا درما بن جانے کی داستان سنائی اور رحم کی التجا کی تو اس میں انکار کا حوصلہ نہ رہا۔ بڑے سائیں کے قہر سے بچنے کے لیے جو اغوا اور زنا کے الزام میں اس پر نازل ہو سکتا تھا، اس نے فوراً نکاح خواں کو بلا کے حسینہ سے نکاح کی رسم پوری کر لی۔ محمد حسن واپس چلا گیا۔ حسینہ منظر کے گھر میں اس کی بہن کے کمرے میں بیٹھی روتی رہی۔ اسے ایک غیر کے گھر میں رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ منظر کی ماں نے بہت دلاسا دیا اور کہا کچھ دنوں کے بعد چلی جانا اور جب چاہنا منظر سے خلا لے لینا۔ منظر کی بہن نے اسے دلاسا دیا اور اپنے کمرے میں سلا لیا۔ دوسرے دن سب اس کا دل بہلانے کو ساتھ کھانا کھلاتے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے، لیکن مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہی نہیں ہوتی تھی۔ 3 دن بعد وہ ان لوگوں سے مانوس ہو گئی۔ اس کے دل میں منظر کی اتنی عقیدت اور چاہت تھی کہ اگر وہ اس پر نثار ہو سکتی تو دیر نہ کرتی۔ چوتھے دن جھجکتی ہوئی، سر جھکائے ہوئے، لرزتے ہاتھوں میں چائے کی پیالی لیے وہ گویا منظر کا شکریہ ادا کرنے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ منظر اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے کھلے ہوئے اجڑے بالوں کے پس منظر میں اس کا چہرہ ایسا لگ رہا تھا جیسے رات کے اندھیرے میں سورج نے اپنے سارے رنگوں کو روشن کر دیا ہو۔ حسینہ کی نظریں نیچی تھیں۔ گنجلے لباس میں وہ سادگی کی
پذیرائی اور خود اپنے شباب کی نقیب بنی کھڑی تھی۔ قریب آ کر اس نے منظر کو دیکھا۔ ایک بجھی ہوئی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر لرز رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کا پیغام تھا۔ تم چائے لے کے کیوں آئیں؟ میں خود آ کے پی لیتا۔ منظر نے گویا اس کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کے احسان کا میں کبھی بدلہ نہیں چکا سکتی، بس اسی طرح ہی شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہوں۔ شکرانے کی نماز تو میں روز پڑھتی ہوں، وہ سوگوار لہجے میں بولی۔ نہ میں نے کوئی احسان کیا، نہ تم کو شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بس جب واپس چلی جاؤ تو کبھی کبھی ہو سکے تو آ جایا کرنا، سب خوش ہوں گے۔ آپ تو وہ فرشتہ ہیں جو اللہ نے میری مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ آپ نے مجھ پر اتنی مہربانی کی ہے کہ میں مرتے دم تک اس کو بھول نہیں سکتی۔ اس نے نظریں نیچے ہی رکھیں۔ میں نے کوئی مہربانی نہیں کی، محمد حسن نے مجھے یاد رکھا، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس نے سر جھکائے ہوئے اور دل ہی دل میں خوش زیر لب مسکراتی بہن کے کمرے میں وہ واپس چلی گئی۔ وہ چلی تو گئی لیکن منظر کے دل میں اپنی موجودگی کا احساس چھوڑ گئی۔ اس کے جانے کے بعد منظر کو خیال آیا کہ وہ تو اس کی بیوی ہے، جسے اس نے ایک غیر عورت سمجھ رکھا ہے۔ منظر کو وہ دن یاد آیا جب اس نے حسینہ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ مسکرایا۔ کتنی عجیب بات تھی، آج وہ اس کے گھر میں تھی۔ اس نے سوچا شاید حسینہ کو بھی یہ بات یاد ہو۔ اگلے دن جب حسینہ چائے لے کر آئی تو دھیرے سے کہا، منظر صاحب۔ منظر کو ایسا لگا جیسے دن چونک کے جاگ گیا۔ منظر نے آنکھ کھولی، وہ چائے کی پیالی لیے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی اداس آنکھوں میں افسوں کا افسوں منظر کو ایک اور منظر سجا رہا تھا، لیکن ان آنکھوں کی گہرائیوں میں دکھ کی پرچھائیاں نمایاں تھیں۔ یہ نگاہیں منظر سے کہہ رہی تھیں، مجھے غیر نہ سمجھو۔ منظر گھبرا کے بیٹھ گیا۔ وہ اسے گزشتہ دن سے زیادہ خوبصورت نظر آئی۔ مجھے بس منظر کہا کرو، میں سمجھ نہیں پاتی کہ آپ کو کیا کہوں۔ میں نے اتنی عزت کسی کو نہیں دی جتنی میں آپ کی عزت کرتی ہوں۔ آپ میری پناہ گاہ ہیں، اگر پوری دنیا میں بھی میرے پاس ہوتی تو میں آپ کو دے دیتی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اسے بچا کے رکھو، جس سے شادی کرنا اسے دے دینا۔ اس نے سر جھکا کر دبی نظروں سے منظر کو دیکھا اور گھمبیر لہجے میں بولی، وہ تو آپ ہی ہیں، میں تو بس کاغذ پر تمہارا قانونی شوہر ہوں۔ جب چاہنا مجھ سے خلا لے کر اپنی مرضی کے آدمی سے شادی کر لینا۔ ہر عورت ایک چاہنے والا شوہر چاہتی ہے۔ مجھے اب کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ نے جو کچھ مجھے دے دیا ہے کوئی بھی نہیں دے سکتا، میرا سب کچھ آپ کا ہے۔ اس کی آنکھوں میں شاید سمندر تھا جسے اس نے بہہ نکلنے سے روک رکھا تھا۔ یہ آنکھیں اپنی معصومیت کی قسم کھا کر منظر کو اپنی بدبختی اور خوش بختی کی کہانی سنا رہی تھی۔ حسینہ، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ وقت گزر جائے گا، تم پچھتاؤ گی حسینہ، میں نہیں۔ تم وہ عورت ہو جس میں کوئی ملاوٹ نہیں اور تمہارا ساتھ مقدر کی بات ہے، مگر میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمہاری مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاؤں اور تم کو اپنی پسند کی زندگی اپنانے دو۔ تو آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ آپ دوسری شادی کر لیجئے گا، بس مجھے گھر میں رہنے دیجئے گا۔ اگر آپ ساتھ نہیں چاہتے تو اماں کے ساتھ رہنے دیں، مجھے زندگی بھر آپ لوگوں کے ساتھ رہنا پسند ہے۔ آپ کو اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ بہت کم پڑھی لکھی گوٹ کی لڑکی ہوں۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، تم ایک غیر معمولی عورت ہو، تمہارا سراپا ایسا ہے جسے آسانی سے بیان نہیں کیا جا سکتا، سمجھی؟ اس لمحے وہ بہت خوش تھا اور اس وقت اسے اچانک حسینہ سے محبت ہو گئی۔ حسینہ کی خوبصورتی نے منظر کو خوش آمدید کہا تھا اور معصومیت نے اس کے دل کے راز کو افشاں کر دیا تھا۔ سمجھ گئی، اب میں بے حد خوش ہوں منظر صاحب۔ وہ مسکرائی اور منظر کو یوں لگا جیسے ارد گرد ہر چیز ہنس رہی ہے۔ لیکن میں بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ حسینہ نے سوالیہ نظروں سے منظر کو دیکھا۔ تم مجھ سے خلا لینے میں جتنی دیر کرو گی میرے لیے اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا۔ جلدی سے فیصلہ کر لو حسینہ۔ اپنا فیصلہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، پھر سے سوچ لو۔ گوٹھ میں کھلی ہوا ہے اور شہر میں بند دیواریں، اور تم کھلی ہوا میں رہ کر بڑی ہوئی ہو۔
گھر کی چار دیواری کے اندر تازہ ہوا نہیں آتی منظر صاحب، گھر کے باہر جا نہیں سکتی تھی کہ کوئی بڑا آدمی صورت دیکھ لے تو اٹھوا ہی لے۔ گوٹھ میں تو ہر لڑکی ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جس کی بو سونگ سونگ کر بھیڑیے اس کے گھر کا پتہ چلا لیتے ہیں۔ وہاں بہت ڈر لگتا ہے اپنے بابا سے، جرگے کے لوگوں سے، بڑے سائیں سے۔ بس سلطان شاہ اور بابا خمیسہ اچھے انسان ہیں۔ بابا خمیسہ تو لوگوں کو گولی مارتا ہے، منظر نے مذاق سے کہا۔ جرگے کے حکم پر گولی مارتا ہے، بس سلطان شاہ اچھے آدمی ہیں، وہ ٹیچر بھی بہت نیک تھا۔ منظر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا لیکن آخر کار تم کو وہاں ہی تو جانا ہے، اپنے ماں باپ کے پاس۔ اب میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گی، وہ بہت بے غیرت ہیں۔ اگر آپ نے رکھ لیا تو یہاں رہوں گی، ورنہ اگر چاچا نے رکھا تو اس کے گھر، ورنہ اللہ جہاں لے جائے۔ مگر تمہارے ماں باپ بھی تو ہیں۔ ماں باپ تو اپنی بیٹیوں سے زیادہ اپنی زمینوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب میرے لیے، میرے دل میں ان کے لیے کوئی عزت نہیں رہی۔ بس ایسے ہی ملنے آ گئے تو مل لوں گی، دنیا کو دکھانے کے لیے۔ منظر صاحب، مردوں میں غیرت کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اس کی صاف گوئی پر حیران رہ گیا۔ میری بات بری تو نہیں لگی منظر صاحب؟ حسینہ، تم میں بہت ہمت ہے اپنی بات کہہ دینے کی، صرف آپ لوگوں سے کہہ دینے کی۔ اس گھر کے باہر میں چپ رہتی ہوں، ہر طرف کتنا ڈر ہے، بے عزت ہونے کا، جان سے مارے جانے کا۔ میری ایک دوست تھی، اس کو اس کے ماں باپ نے دریا میں دھکا دے دیا۔ وہ شہر کے ایک آدمی سے شادی کرنا چاہتی تھی، وہ کچھ سوچتی رہی۔ اب جاؤں منظر صاحب؟ آلو چھیلنے ہیں اور کھانا بھی پکانا ہے۔ دیر تک آپ کے کمرے میں رہنا عجیب سا لگتا ہے۔ اس نے مسکرا کے منظر کو دیکھا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میرا بس چلے تو یہاں دیر تک رہوں، لیکن سوچتی ہوں اماں کیا سوچیں گی۔ اس نے چائے کی خالی پیالی اٹھائی۔ ایک بات کہوں حسینہ، شاید تم کو اچھی نہ لگے۔ آپ جو چاہے کہیں، مجھے بری نہیں لگے گی۔ میرے گھر کو اپنا گھر بنانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو۔ میری مہربانیوں کو بھول جاؤ اور یہ بتاؤ کہ اب میں تم کو کیا سمجھوں؟ ایک ایسی عورت جس سے زیادہ کوئی بھی عورت آپ کو چاہ نہیں سکتی؟ میں ڈھونڈ لاؤں تو؟ منظر نے ہنس کے کہا، اور وہ بھی ہنس دی، ایک محجوب سی ہنسی۔ لیکن آپ مجھے سمجھائیں گے کیسے کہ وہ آپ کو مجھ سے زیادہ چاہتی ہے؟ منظر کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے بات بنانے کو کہا، کسی بھی عورت کو اپنی محبت کا یقین دلانا اتنا مشکل ہے جتنا کہ یہ سمجھانا کہ کوئی دوسری عورت بھی اس سے سب سے زیادہ پیار کر سکتی ہے۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ منظر نے بات بدلی۔ حسینہ، تم کو یاد ہے کہ ایک دن میں نے تمہیں تمہارے گھر میں ایک شادی کی تقریب کے موقع پر دیکھا تھا؟ مجھے یاد ہے، ہر وقت یاد رہتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ سلطان شاہ کے ساتھ بھی دیکھا تھا۔ مجھے سلطان شاہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ اب کہاں ہیں؟ جرمنی میں۔ مجھے نہیں معلوم کہ جرمنی کہاں ہے۔ 6 کلاس کے بعد بابا نے مجھے اسکول سے اٹھا لیا تھا۔ اور حسینہ سر جھکا کر باہر چلی گئی۔ دوسرے دن جاگنے کے بعد منظر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اب وہ اس کے لیے نمود سحر تھی۔ آخر سورج نکلا۔ آج وہ اسے گزشتہ دن سے بھی زیادہ خوبصورت لگی۔ منظر خوش ہو کے مسکرایا۔ وہ چائے کی پیالی لیے کھڑی تھی۔ منظر نے چائے کی پیالی لے کے پاس کے چھوٹے میز پر رکھ دی۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اماں اور باجی تو بہت خوش ہیں تمہارے ساتھ، تم گھر کے کام کاج میں بھی ان کا ہاتھ بٹا لیتی ہو۔ تم بھی خوش ہو ان کے ساتھ؟ سب مجھے پیار کرتے ہیں، میں سب کو دعائیں دیتی ہوں۔ آپ لوگوں کے ساتھ رہنا میرے دل کی خوشی ہے۔ اگر آپ لوگ رکھیں تو میں ساری عمر آپ کے ساتھ رہوں۔ بس شہر مجھے بہت گھٹا ہوا لگتا ہے اور ماں یاد آتی ہے۔ ابھی اس کے پاس جانے کو بھول جاؤ، اور کبھی نہ جاؤ تو بہتر ہے۔ ان کو ملنا ہو تو یہاں آ کے مل لیں۔ ہاں منظر صاحب، اب میں روڑی کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہاں سوائے محمد حسن اور بابا خمیسہ کے میرا کوئی اور نہیں، اور بڑے سائیں سے بہت خطرہ ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھی۔ ایک پیالی چائے اور لا دو گی؟ اس کے گال سرخ ہو گئے اور وہ چائے لینے چلی گئی۔ حسینہ منظر کی زندگی کی پہلی عورت تھی، اور کیا وہ اس کی زندگی کی آخری عورت بھی ہوگی؟ منظر نے سوچا۔ اسے گوٹھ کی ہر عورت مظلوم نظر آنے لگی، آزادی سے محروم، تعلیم سے بے بہرا، دل کو مسلے ہوئے۔ اس کی حرمت بس اسی میں تھی کہ وہ اپنے دل کو مار لے، اور اگر دباؤ پڑ جائے تو دل کو یہ بہلا کر کہ ایک رات میں کیا بگڑ جائے گا۔ اگر کوئی دیکھے نہیں تو غیرت اور بے غیرتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بدنامی تو سماج کی ہرزہ سرائی تھی۔
غیرت عورتوں کو قید رکھنے کی ایک روایت تھی جسے سماج اور مذہب کے نام پر زندہ رکھا جاتا تھا۔ یہ عورت کو غلام بنائے رکھنے کا قبائلی ٹھپا تھا۔ جگہ جگہ نوم اور لڑکیاں بھاگتی نظر آتیں، جن کو پکڑ کر سائیں کی خوابگاہ میں لے جانے کے لیے سائیں کے آدمی دن دہاڑے دوڑتے رہتے تھے۔ 11 دن گزر گئے۔ اب حسینہ منظر سے بہت مانوس ہو گئی تھی۔ اس سے باتیں کرتی اور خوب ہنستی تھی۔ اس کی بہن سے بھی اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اب حسینہ ماں بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ ایک نظر میں دل موہ لیتی۔ اب منظر کی صبح بھی جلدی ہو جاتی اور وہ اس کا انتظار کرتا۔ وہ رفتہ رفتہ حسینہ کی نظر نہ آنے والے دام میں خود بخود پھنستا جا رہا تھا۔ حسینہ کی ماں نے اس سے منظر کے گھر کا فون نمبر لے لیا۔ ٹھیک ہے، حسینہ کی ماں نے اس سے منظر کے گھر کا فون نمبر لے لیا تھا اور ڈاک خانے جا کر اسے فون پر بات کر لیا کرتی تھی۔ بڑے سائیں کی سر دبانے والیاں بہت تھیں، اس لیے حسینہ کا نام اب فہرست میں چند ناموں کے بعد کر دیا گیا تھا۔ اچانک چچا کی محبت نے زور مارا اور وہ آ کے منظر سے ملے۔ چچا ملے اور 2-3 گھنٹوں کے لیے حسینہ کو اپنے گھر بھی لے گئے، پھر لا کے پہنچا دیا۔ 3 دن بعد چچا پھر لینے آئے کہ اس کی ماں بھی اس سے ملنے آ رہی ہے۔ منظر نے حسینہ کو جلدی واپس آنے کی تاکید کی۔ اپنا موبائل فون بھی اسے دے دیا کہ جب آنا ہو اسے فون کر دے تو وہ وہاں اسے لینے آ جائے گا۔ حسینہ کے چچا اسے 10 بجے لے گئے تھے۔ وہ 2 گھنٹے کے لیے گئی تھی، لیکن 2 بجے تک اس کا فون نہ آیا۔ منظر نے اسے فون کیا، فون سے کوئی جواب نہیں آیا۔ منظر نے پھر فون کیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کی ماں نے اسے روک لیا ہے، تو وہ خود چچا کے گھر گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے تو مجھ سے نہیں کہا تھا کہ وہ جائے گی، ارادہ بدل دیا ہوگا، اس سے ہی پوچھ لیں۔ منظر نے پھر فون کیا، گھنٹی پھر نہ بجی۔ منظر پریشان ہو گیا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ پولیس سے رابطہ مناسب نہیں تھا، پولیس روڑی میں بڑے سائیں کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتی تھی۔ خود منظر سلطان شاہ کے جانے کے بعد سے بڑے سائیں سے بہت ڈرتا تھا۔ وہ اسے تھانے میں بھی بند کروا سکتا تھا اور کوئی بھی جھوٹا الزام لگوا سکتا تھا۔ وہ خفیہ طور سے حسینہ سے رابطہ کرنے اور اسے واپس لانے کے طریقے سوچتا رہا۔ رات بھر سوتا جاگتا رہا۔ صبح کی روشنی سے اندھیرا تو چھٹ گیا، نمود سحر نہ ہوئی۔ اس نے سوچا کہ وہ پوشیدہ طور سے خمیسہ سے مدد لے۔ خمیسہ کبھی کبھی اس کے اور سلطان شاہ کے ساتھ شکار پر بھی جاتا تھا اور منظر سے بھی اس کی دوستی تھی۔ اس نے چھپ کر خمیسہ کے گھر پہنچنے کا منصوبہ بنایا۔ خمیسہ کا گھر اسے معلوم تھا۔ بسیں روڑی جاتی تھیں، مگر اس نے روڑی جانا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے سوچا کہ وہ سری تک بس سے جائے اور وہاں سے سائیکل سے خمیسہ کے گھر سری گوٹ سے روڑی سری گوٹ سے روڑی گوٹ کا تقریباً فاصلہ 8 میل تھا۔ وہاں سے ایک ناہموار اور تنگ سا کچا راستہ تھا جس پر لوگ سائیکل یا موٹر سائیکل سے روڑی سے آتے جاتے تھے۔ اس نے سوچا واپسی پر اگر ممکن ہوا تو روڑی سے بس ہی پکڑ لے گا، ورنہ سائیکل خمیسہ کے پاس چھوڑ کر پرائیویٹ ٹیکسی سے سری تک آ جائے گا۔ گھر پر منظر نے کہہ دیا کہ وہ دوسرے دن کسی سرکاری کام سے جا رہا ہے اور رات کو نہیں آئے گا، اور حسینہ اپنے چچا کے گھر ہے، اس کی ماں بھی آئی ہوئی ہے، وہ 1 دن بعد واپس آئے گی۔ بس سری 2 گھنٹے دیر سے پہنچی۔ راستے میں کسی نے ایک دھماکہ کر دیا تھا، سڑک دیر تک بند رہی، ایمبولینس آ جا رہی تھی، پولیس نے راستہ بند کر دیا تھا۔ جب بس سری پہنچی، سورج ڈوب رہا تھا، ہر طرف ایک اودی سی دھند پھیل رہی تھی، ہوا میں خنکی تھی، کوے اپنے بسیروں کی طرف جا رہے تھے۔ کنڈکٹر نے بس کی چھت سے سائیکل اتاری، اس نے ایک ہوٹل میں کھانا کھایا اور سائیکل سے روڑی کی طرف چل دیا۔ آدھا چاند کبھی بادلوں میں چھپ جاتا، کبھی باہر آ جاتا۔ ڈگر کے ارد گرد بہت سی جھاڑیاں اور کیکر کے درخت تھے۔ وہ اس راستے سے مانوس تھا۔ دھیرے دھیرے سائیکل چلاتا گیا، اسے عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ کبھی کبھی کوئی جنگلی خرگوش اچانک بھاگ کے اس کے خیالوں کی رو کو توڑ دیتا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ خمیسہ اس کی مدد کرے گا۔ پھر خیال آتا کہ بڑے سائیں کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنے کی کسی میں بھی ہمت نہ تھی۔ پھر بھی اسے گوٹ تک پہنچنا تھا۔ جب وہ تھک گیا تو ایک کھلی جگہ سستانے بیٹھ گیا۔ ہر طرف خاموشی تھی، کبھی کبھی جھینگروں کے بولنے کی آواز آ جاتی تھی۔ اس طرح کے خیال اس کے دماغ میں گردش کرتے رہے۔ وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے حسینہ کو جانے ہی کیوں دیا۔ وہ
پچھتا رہا تھا کہ اس نے حسینہ کو جانے ہی کیوں دیا، پھر بھی اسے امید تھی کہ اسے واپس لے آئے گا۔ اس نے پھر سائیکل اٹھائی اور چل پڑا۔ وہ ندی پر پہنچ گیا۔ اس میں ہمیشہ تھوڑا سا پانی ہوتا تھا۔ مینڈک بول رہے تھے۔ یہ ندی خمیسہ کے گھر سے 2 میل کے فاصلے پر تھی۔ منظر نے سائیکل کندھے پر اٹھائی اور ندی پار کی۔ پانی گھٹنے گھٹنے تھا۔ ڈگر بارش سے جگہ جگہ سے کٹ گئی تھی اور رات کو سائیکل چلانا بہت دشوار ہو رہا تھا۔ سائیکل کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز بہت دور تک جا رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے راستہ طے کرنا چاہتا تھا۔ جب خمیسہ کا گھر قریب آ گیا تو وہ سائیکل سے اتر کر پیدل چلنے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی سائیں، کوئی کامدار اسے دیکھ لے اور پہچان کر خیر خیریت پوچھنے لگے۔ وہ اپنی آمد سب سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا۔ خمیسہ کا گھر گوٹ سے کچھ پہلے ایک اکیلا گھر تھا۔ اس کے ارد گرد اس کے کھیت تھے۔ جب وہ خمیسہ کے گھر پہنچا تو اس کے کتے کے غرانے کی آواز آئی۔ یہ ایک بہت طاقتور بل ٹیریئر نسل کا کتا تھا اور کتوں کی لڑائی میں ہمیشہ جیت جاتا تھا۔ گبول، منظر نے دھیرے سے کہا۔ گبول نے اسے پہچان لیا اور خوشی کے مارے اس کی رانوں تک چڑھایا۔ کتے کی ایک مرتبہ کی دوستی ہمیشہ کی دوستی ہوتی ہے۔ یہ اشرف المخلوقات والی دوستی نہیں کہ آج اپنے ہیں اور کل غیر۔ اس سے سائیکل دیوار کے سہارے کھڑی کر دی اور خمیسہ کے کچے مکان کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ کون ہے؟ خمیسہ کی آواز آئی۔ میں، منظر، اس نے آہستہ سے کہا۔ کون منظر؟ اوہ، اپنا منظر، چھوٹے سائیں کا دوست۔ ہاں، منظر نے کہا۔ خمیسہ فوراً باہر آیا۔ اس نے منظر کو گلے لگا لیا۔ خیریت؟ اتنی رات گئے کیوں آئے؟ اس نے ارد گرد دیکھا۔ کیسے آئے ہو؟ گاڑی تو ہے نہیں۔ پہلے سائیکل بس پر رکھ کر سری تک، پھر سائیکل سے یہاں تک، منظر نے ہنس کر کہا۔ مجھ سے کوئی کام ہے؟ کام بھی ہے اور تم سے ملنا بھی چاہ رہا تھا۔ بہت مہربانی، ٹھہرو، میں چٹائی لے آؤں، اس پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، اور اوڑھنے کو چادر بھی لے آؤں۔ اور کھانا تو کھاؤ گے ہی نا؟ کھانا میں نے بس کے اڈے پر کھا لیا تھا۔ وہاں کیوں کھا لیا؟ بہت بھوک لگی تھی۔ وہ ایک چٹائی، رلی اور 2 تکیے لے آیا۔ جب سونا ہو بے فکر ہو کے سو جانا۔ میں بھی ساتھ سو رہا ہوں، مگر تم کو آنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ کچھ دیر چپ رہا۔ حسینہ کی سزا کا حکم سناتے وقت جرگے نے تم کو بھی موت کی سزا دے دی ہے اور اعلان کیا ہے کہ جو بھی تم کو پکڑ کے لے آئے اسے 10,000 روپے ملیں گے۔ خوف سے منظر کے پسینے چھوٹ گئے۔ حسینہ کو سزا؟ وہ کیوں؟ وہ یہاں کیوں آئی؟ وہ تو روڑی آنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنے چچا کے گھر ماں سے ملنے گئی تھی اور میرے گھر واپس آنے کو کہہ گئی تھی، لیکن نہیں آئی۔ اس کے چچا نے بتایا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ روڑی چلی گئی۔ حسینہ نے مجھے فون بھی نہیں کیا وہ کہاں ہے۔ میں نے اپنا فون اس کو اسی لیے دیا تھا اور اس کا استعمال بھی سکھا دیا تھا۔ میں اسی کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آیا ہوں۔ سری کے راستے آیا کہ میرے آنے کی خبر بڑے سائیں تک نہ پہنچ جائے۔ بات خمیسہ کی سمجھ میں نہ آئی۔ حسینہ؟ اس نے دھیمی آواز سے کہا۔ حسینہ؟ وہ تو اب کبھی بھی نہیں آئے گی۔ تم کو تو معلوم ہی نہیں منظر۔ خمیسہ نے جملہ پورا نہیں کیا۔ منظر کا دل رک گیا۔ وہ فون کرتی تو معلوم ہوتا نا۔ دونوں سوچ رہے تھے۔ خمیسہ نے کھنکار کر اپنا گلا صاف کیا۔ منظر، وہ تو کل دفن بھی کر دی گئی، خمیسہ نے کرب سے کہا۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ آج ہم بڑے طویل جو ہے وقت ہو گیا ہے۔ اس کہانی کا اگلا حصہ ہم کل جو ہے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، کل تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔